یعنی ان کا اصل مقصد شوگر کوٹڈ تلخیاں ہم تک پہنچانا ہے جس پر ہم غور کر سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ معاشرے کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری کی ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب شاعر مختلف موضوعات پر قلم اٹھاتا ہے اور خود کو موضوعات تک محدود نہیں کر دیتا، جیسا کہ عام طور پر بعض مزاح و شہرت سے یہ شکایت رہتی ہے لوگوں کو کہ ان کی شاعری میں محض ان کی بیگم، خاتون یا پھر لطیفوں کا ذکر ملتا ہے اور کوئی چوتھا موضوع نظر نہیں آتا۔ لیکن چونکہ خالد عرفان صاحب کا کینوس بہت وسیع ہے تو جب آپ نئے موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ خالد عرفان صاحب ایسے موقع پر غیر مانوس الفاظ کو ایسے استعمال کرتے ہیں اور ایسے شعریت کے ساتھ شعر میں ڈھالتے ہیں کہ وہ ان کی منفرد لفظیات بن جاتی ہے۔ لفظ کو کیسے بڑھتا جاتا ہے، اس سے کس طرح کام لیا جاتا ہے، یہ کوئی خالد عرفان صاحب سے سیکھا۔ خالد عرفان صاحب کو ابھی آپ یہاں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ کلام سناتے ہیں تو دراصل یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے کلام پر پورا اعتماد ہے، لہٰذا انہیں کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں۔ یہ کلام سناتے ہوئے نہ تو اداکاری کرتے ہیں نہ صداکاری کرتے ہیں، یہاں تک کہ چہرے کے تاثرات سے بھی کوئی کام نہیں لیتے بلکہ اطمینان سے کلام سناتے ہیں۔ اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دراصل یہ سامع یا قاری کو یہ آزادی دیتے ہیں کہ آپ کا دل چاہے تو ہنسیے ورنہ مت ہنسیے، یعنی جب آپ منزل طے کر لیتے ہیں تب آپ کے راستے کا تعین بھی خود بخود ہو جاتا ہے۔ خالد عرفان صاحب کی منزل نہ تو مشاعراتی شاعری ہے اور نہ بلا وجہ کی داد ہے۔ اگر آپ کی منزل لافٹر ہو تو پھر آپ سطح سے بھی گرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ زبردستی داد لینے کی کوشش میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کی منزل لافٹر نہیں اپنا پیغام پہنچانا ہے تو پھر آپ پورے اعتماد سے اپنا کلام سناتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جو موضوع اٹھاتے ہیں اسے نہایت خوبصورتی سے شاعری میں ڈھال دیتے ہیں۔ حالانکہ پروین شاکر کی شاعری پڑھتے ہوئے ہم ان کی سمجھداری کو داد دیتے رہے کہ وہ تجربات میں سے صرف ان تجربوں کا انتخاب کرتی ہیں جو خوبصورت شعر میں ڈھل سکیں، مگر خالد عرفان صاحب کی شاعری پڑھی ہے تو ان کے ہاں یہ کمال نظر آتا ہے کہ یہ کوئی بھی موضوع اٹھا لیں، یعنی عدم اعتماد تک پر بھی ان کے پاس ابھی شاعری آ چکی ہے، بالکل جو تازہ موضوعات ہوتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں ان پر بھی یہ قلم اٹھاتے ہیں، لیکن اتنی خوبصورتی سے کہ وہ شاعری بن جاتی ہے۔ تو یہ خالد عرفان صاحب کا کمال بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ انہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قادر الکلام شاعر ہے۔ چونکہ یہ مشاعراتی شاعری نہیں کرتے لہٰذا اپنے کلام کو پورے اعتماد کے ساتھ کاغذ کی کسوٹی پر بھی رکھتے ہیں، لہٰذا 7 شعری مجموعے ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں اور بے پناہ پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ خالد عرفان صاحب سے اکثر لوگ جب گفتگو کرتے ہیں ان پر تو کہتے ہیں کہ ہم انہیں کراچی میں فلاں وقت سے جانتے ہیں فلاں وقت سے جانتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا خالد عرفان صاحب سے پہلا تعارف امریکہ میں ہوا، لہٰذا ہم وہ چشمدید گواہ ہیں جو امریکہ میں ان کی مقبولیت کی گواہی دے سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، مین اسٹریم سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ کے اہم ترین شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ جب مشاعرے میں تشریف لاتے ہیں آپ کے کلام کو بے پناہ پسند کیا جاتا ہے، بے پناہ داد دی جاتی ہے۔ اور اب جب یہ کراچی تشریف لائے ہیں تو ان کے اعزاز میں تقریبات کا ایک خوبصورت سلسلہ جاری ہے اور یہ دیکھ کر ایک طمانیت ہو رہی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ شہر ابھی عمدہ شعراء کی توقیر کرنا بھولا نہیں۔ آج کراچی کلب نے یہ خوبصورت شام خالد عرفان صاحب کے لیے سجائی ہے جو یقیناً قابل ستائش ہے۔ ایسی ستائش بار بار ہونی چاہیے خالد عرفان صاحب کی، اس لیے کہ ان کا کلام جب آپ سنیں گے تو وہ کلام ایک معیار رکھتا ہے، ایک پیغام رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بعد میں آنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ شاعری دراصل تبھی شاعری رہتی ہے جب نہ تو آپ میں شہرت کی کوئی للک ہو نہ داد کی طلب ہو۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے شہنشاہ تبسم خالد عرفان صاحب، تالیاں بھرپور ہونی چاہیے۔
السلام علیکم. بے حد شکریہ کراچی کلب کا، اس کے منتظمین کا، جناب دیوان صاحب، شیخ علی صاحب اور کریم صاحب ابھی تشریف لائے ہیں. 2013 میں بھی اسی طرح مجھے اعزاز دیا گیا تھا تو میں حاضر ہوا تھا اور اس کی یادیں ابھی تک تازہ ہیں. کراچی کلب کی جو ادبی کمیٹی ہے 1992 میں اس نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور شاید کراچی کلب کی ادبی کمیٹی کو بھی نہیں پتہ کہ اس کی سرگرمیوں کی گونج امریکہ اور کینیڈا تک پہنچ چکی ہے. محترم بہرحال جناب عبدالحفیظ صاحب یہاں موجود ہیں. انہوں نے جب 1992 میں ان سرگرمیوں کا آغاز کیا، اس کے بعد اتنی شخصیات نے، ادبی شخصیات نے ہندوستان کے اور پاکستان سے ان محافل میں شرکت کی کہ انہوں نے ان سرگرمیوں کو تابندہ کر دیا اور اس کی شہرت پورے بر صغیر میں پہنچی ہوئی ہے. اور بہت بڑے بڑے شاعر یہ تمنا کرتے ہیں کراچی کلب کی ادبی کمیٹی میں وہ شرکت کریں، اور مجھے یہ اعزاز دیا گیا ادبی کمیٹی کی طرف سے. میں شکر گزار ہوں. ہماری محفل کے آج کے صدر جناب محمود شامی یہاں موجود ہیں. ان کی یہ پورے ادبی شخصیات یا ساتھیوں کو اگر کھنگالا جائے تو صرف ایک محمود شام بنتے ہیں جو ہماری محفل میں موجود ہیں. ایک دو معنی میں نے قطع کہا تھا کہ جھوٹے ہو تم بھی شام کے اخبار کی طرح، تو لوگ کہتے تھے کہ وہ ان پہ کہا ہے، حالانکہ ان پہ نہیں کہا تھا. تو یہ ان کی الگ ہی پہچان ہے. اور ہمارے دوست انشائیاں موجود ہیں اور علاؤالدین خان دادا صاحب موجود ہیں. مداحیہ مشاعروں کی یہ پہچان ہے، ان کے بغیر کراچی میں مشاعرے نہیں ہوتے. اور عنبرین میں اپنے بارے میں ایک بات نہیں بتائی، جب امریکہ میں مشاعرے ہوتے ہیں تو لوگ لسٹ میں عنبرین حسیب عنبر کا نام تلاش کرتے ہیں کہ اگر وہ مشاعرے میں ہوں گی تو اس مشاعرے کے ٹکٹ خریدے جائیں گے، ورنہ وہ مشاعروں میں نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ پھر شکریہ. اور میں اب آتا ہوں اپنی شاعری کی طرف، تو چند خطات میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد چند نظمیں. عرض کیا ہے کہ حالات حاضرہ پہلے، اس کے بعد سماجیات اور معاشرت کی. ایک خبر آئی تھی کہ اسلام آباد کی ایک عمارت میں گدھا داخل ہو گیا تھا، تو اس کے بعد یہ پتہ لکھا، ملاحظہ فرمائے، کیپٹل میں حضرت انسان کی تقلید میں جانور ایک قابل غور آ گیا تو کیا ہوا. کیپٹل میں حضرت انسان کی تقلید میں جانور ایک قابل غور آ گیا تو کیا ہوا. بوجھ ہے قومی خزانے پر جہاں اتنے گدھے، بوجھ ہے قومی خزانے پر جہاں اتنے گدھے، ایک گدھا اس شہر میں اور آ گیا تو کیا ہوا. بوجھ ہے قومی خزانے پر جہاں اتنے گدھے، ایک گدھا اس شہر میں اور آ گیا تو کیا ہوا. سیاسی کارکن بھی شامل تحریک ہوتے ہیں، سیاسی کارکن بھی شامل تحریک ہوتے ہیں، الیکشن جب بھی اپنے ملک میں نزدیک ہوتے ہیں. الیکشن جب بھی اپنے ملک میں نزدیک ہوتے ہیں، نہ جانے کیوں وہ مسلم لیگ میں جا کر نکل آئے. یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں. نہ جانے کیوں وہ مسلم لیگ میں جا کر نکل آئے. یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں. اور بھگوان داس صاحب آئے تھے چیف جسٹس کے طور پر کچھ عرصے کے لیے. ملاحظہ فرمایا، پتہ کہا تھا کہ تعظیم عدالت کی چنتا ہے بہت اس کو، قانون کے چرنوں پہ مجرم کو بٹھا دے گا.
قانون کے چرنوں پہ مجرم کو بٹھا دے گا، اس قوم کے چوروں پہ یہ وقت بھی آنا تھا، اللہ کے بندوں کو بھگوان سزا دے گا۔ اس قوم کے چوروں پہ یہ وقت بھی آنا تھا، قاضی میں عدالت کی چنتا ہے بہت اس کو، قانون کے چرنوں پہ مجرم کو بٹھا دے گا۔ اس قوم کے چوروں پہ یہ وقت بھی آنا تھا، اللہ کے بندوں کو بھگوان سزا دے گا، بھگوان سزا دے گا۔ اور امداد کے پیکج میں شرائط کا پلندہ، گورے سے ملا ہے کبھی گوری سے ملا ہے۔ امداد کے پیکج میں شرائط کا پلندہ، گورے سے ملا ہے کبھی گوری سے ملا ہے۔ کشکول میں سوراخ ہے، سوراخ میں پائپ، پائپ کا سرا گھر کی تجوری سے ملا ہے۔ کشکول میں سوراخ ہے، سوراخ میں پائپ، پائپ کا سرا گھر کی تجوری سے ملا ہے۔ گھوڑا یہ کہہ رہا تھا انسان رہنما سے، اے رہبر سیاست راہ عمل میں آ جا، اے رہبر سیاست راہ عمل میں آ جا، گر منتخب حکومت تجھ سے نہ چل رہی ہو، میں کیبنٹ میں آؤں تو استبل میں آ جا، میں کیبنٹ میں آؤں تو استبل میں آ جا۔ کبھی وطن میں ہمارا بھی آبودانہ تھا، یہ تب کی بات ہے جب ملک میں خزانہ تھا، یہ تب کی بات ہے جب ملک میں خزانہ تھا۔ ہر ایک بینک لٹیروں نے مل کے لوٹ لیا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا، وہ ہر ایک بینک لوٹ لیا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ اور مجھی پہ جرم ڈکیتی کی تہمتیں کیوں ہیں؟ بہت سے راہبروں نے بھی قافلہ لوٹا، بہت سے راہبروں نے بھی قافلہ لوٹا۔ میں سامعین پہ جھپتا ہوں وہ خزانے پر، کسی نے ملک کسی نے مشاعرہ لوٹا۔ میں سامعین پہ جھپتا ہوں وہ خزانے پر، کسی نے ملک کسی نے مشاعرہ لوٹا۔ ایک محب شاعر مشرق سے کل میں نے کہا، کچھ تو فرمائے حضور اقبال کے احوال میں، کچھ تو فرمائے حضور اقبال کے احوال میں۔ بولے علامہ سے بس اتنی ہی نسبت ہے مجھے، میں نے بنوا لی ہے کوٹھی گلشن اقبال میں۔ بولے علامہ سے بس اتنی ہی نسبت ہے مجھے، میں نے بنوا لی ہے کوٹھی گلشن اقبال میں، گلشن اقبال میں۔ کہیں جو شوہر و بیوی میں ہو گیا جھگڑا، کراچی کے حوالے سے، کہیں جو شوہر و بیوی میں ہو گیا جھگڑا، بہت سے لوگ تو بیوی کے ہم نوا نکلے، مگر میاں نے یہ بیوی کو بد دعا دے دی، خدا کرے تیرے میکے سے اسلحہ نکلے۔ مگر میاں نے یہ بیوی کو بد دعا دے دی، خدا کرے تیرے میکے سے اسلحہ نکلے۔ اور عرض کیا ہے کہ جن کی سانسوں سے خطرناک ہوا آتی ہے، کیوں نے ماسک لگانے میں حیا آتی ہے، کیوں نے ماسک لگانے میں حیا آتی ہے۔ ہم کلونجی سے ہی کر لیتے کووڈ کا علاج، آتے آتے ہی کورونا کی دوا آتی ہے، آتے آتے ہی کورونا کی دوا آتی ہے۔ بے ضرورت نہ حکیموں کے مطب میں جاؤ، آن لائن بھی تو معجون شفا آتی ہے، آن لائن بھی تو معجون شفا آتی ہے۔ تم کورونا کو بھی الکول سمجھتے ہو فرار، تم کورونا کو بھی الکول سمجھتے ہو فرار۔ لوگ کہتے ہیں شرابوں سے وبا آتی ہے، لوگ کہتے ہیں
عذابوں سے وبا آتی ہے، اور عرض کیا ہے کہ حسین ہوگا، جوان ہوگا تو یہ تو ہوگا، تمہارا عاشق پٹھان ہوگا تو یہ تو ہوگا، حسین ہوگا، جوان ہوگا تو یہ تو ہوگا، تمہارا عاشق پٹھان ہوگا تو یہ تو ہوگا۔ مخالفوں کی بہت سی وکٹیں گرا چکا ہے میون صاحب، مخالفوں کی بہت سی وکٹیں گرا چکا ہے، جو کرکٹر حکمران ہوگا تو یہ تو ہوگا، جو کرکٹر حکمران ہوگا تو یہ تو ہوگا۔ معاشرے میں نئی نئی گالیاں آ رہی ہیں، جو میڈیا بدزبان ہوگا تو یہ تو ہوگا، جو میڈیا بدزبان ہوگا تو یہ تو ہوگا، جو پورے کنبے کو نیب نے آج دھر لیا ہے، کرپٹ اگر خاندان ہوگا تو یہ تو ہوگا، کرپٹ اگر خاندان ہوگا تو یہ تو ہوگا۔ پشاوری چپلوں میں وہ کر رہا ہے دورے، وزیر اعظم پٹھان ہوگا تو یہ تو ہوگا، وزیر اعظم پٹھان ہوگا تو یہ تو ہوگا۔ اور جون ایریا صاحب کی زمین میں ہے، عرض کیا ہے، ایک رہنما کے ساتھ ہو، تم کس کے ساتھ ہو؟ ایک رہنما کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں بے حیا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں بے حیا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ پہلے میں ڈاکوؤں کے گروپ کا تھا سرغنہ، اب میڈیا کے ساتھ ہوں، پہلے میں ڈاکوؤں کے گروپ کا تھا سرغنہ، اب میڈیا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے، دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے میں عدلیہ کے ساتھ ہوں، عرق النساء کے درد کی مالش کے واسطے زیب النساء کے ساتھ ہوں، عرق النساء کے درد کی مالش کے واسطے زیب النساء کے ساتھ ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ جس کو مشاعرے میں بلایا نہیں گیا اس شاعرہ کے ساتھ ہوں، جس کو مشاعرے میں بلایا نہیں گیا اس شاعرہ کے ساتھ ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ سب زاہدہ ہنا کے محبی ہیں اور میں جون ایلیا کے ساتھ ہوں، تم سب زاہدہ ہنا کے محبی ہیں اور میں جون ایلیا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟